الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ حادثہ کربلا کا پس منظر جاننے کے لیے ہمیں مختصراً یہود کی تاریخ کے بارے میں جاننا ہوگا، کیونکہ اس حادثے کے ساتھ یہود کا بہت گہرا تعلق ہے۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان کی پوری تاریخ قتل انسانیت سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے نہ صرف عام انسانوں کا قتل کیا بلکہ انبیاء علیہم السلام بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ بعض انبیاء کو تو یہود قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جیسے زکریہ اور یحییٰ علیہم السلام، جبکہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ناکام سازش کے پیچھے بھی یہود کار فرما تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اپنی طرف اٹھا لیا، جبکہ یہود نے جس آدمی کو سولی پر چڑھایا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت رکھنے والا کوئی اور شخص تھا۔ اسی طرح یہودیوں نے امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی فطرت کے مطابق زہر آلود گوشت کھلا کر قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محفوظ رکھا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے جس مقدس گروہ کا خون بہایا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جو کہ ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے، اور یہود ان کی ایک کثیر تعداد کو شہید کرنے میں کامیاب رہے، جن میں سر فہرست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو ایک آتش پرست مجوسی ابو لؤلؤ ملعون نے دوران نماز زہر آلود خنجر سے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سبا یہودی کے کارندوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے۔ اسی طرح جب جنگ جمل اور جنگ صفین کے موقع پر بھی مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو گیا تو یہود نے اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے اپنی مکارانہ چال اس طرح چلی کہ اپنے کارندے دونوں طرف بھیج کر تیر برسائے، جس سے غلط فہمی پیدا ہوئی، جس کا نتیجہ لڑائی کی صورت میں نکلا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد اس میں کام آئی۔ پھر اس کے بعد یہود کی سازشی ایجنسی سبائیہ نے اہل بیت کو اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ چنانچہ سبائی گروہ سے خوارج کے نام سے ایک فرقہ نمودار ہوا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی اور انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اعلانیہ کافر اور مرتد قرار دے دیا۔ دوسری طرف اسی گروہ سے شیعان علی کے نام سے ایک غالی فرقہ نمودار ہوا جو روافض کہلائے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ مان کر ان کے مختار کل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب ان دونوں گروہوں کے بانی ابن سبا نے خوارج کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت پر ایسا ابھارا کہ یہ بغاوت ان کے لیے شہادت کا پیغام بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عرب کے تمام صوبے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر چکے تھے۔ صرف ایک صوبہ عراق تھا جو سبائی فتنوں کا سب سے بڑا مرکز بنا۔ اہل کوفہ بنو امیہ کے کسی ایک فرد کو بھی اپنا خلیفہ ماننے پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ اس بات پر بضد تھے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم نہ کر کے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام بنائیں گے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو کسی اور متوقع فتنہ سے بچانے کے لیے محض مصلحتاً ان کی یہ پیشکش قبول کر لی اور ان سے سمع و طاعت کی بیعت لے لی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بن جانے کے بعد سبائیوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف خوب بھڑکایا اور ایک بار پھر کوشش کی کہ جنگ جمل اور صفین کی تاریخ دہرائی جائے، لیکن نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سبائی فتنہ پردازوں کی اس سازش کو بھانپ لیا اور بہت ہی سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے۔
اس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی سے امت مسلمہ ایک بار پھر جنگ و جدل سے بچ گئی۔ یاد رہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نیک اقدام کی پیشین گوئی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کر رکھی تھی، جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ سبائی یہودیوں نے جب دیکھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ناپاک عزائم کو اس طرح ناکام بنا دیا ہے تو وہ بہت برہم ہوئے اور انہوں نے آپ کو امیر المؤمنین کی بجائے مذل المؤمنین جیسے القابات سے نوازا اور آپ سے انتقام لینے کی ٹھان۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس صلح کے بعد اگر وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلانیہ طور پر قتل کرتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے اور قصاص سے کسی طرح نہ بچ پاتے۔ لہٰذا ان سبائیوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دے کر شہید کر ڈالا، جو کہ ان کی شروع سے فطرت رہی ہے۔ سبائی درندے جب مسلمانوں کے درمیان خون ریزی پھیلانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال نہ کر سکے تو انہوں نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ اب آپ کی شہادت کے بعد سبائی یہودیوں کی نگاہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مرکوز ہو گئیں، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دور اندیش اور معاملہ فہم شخص تھے، اس لیے جب تک وہ زندہ تھے سبائیوں کو جرأت نہ ہوئی کہ ان کے خلاف کوئی سازش کرتے۔ اس لیے سبائی خاموشی کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا انتظار کرنے لگے کہ جو ہی یہ دنیا سے رخصت ہوں گے ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال کر کے امت مسلمہ کے بیچ دوبارہ سے خون ریزی اور قتل و غارت گری کا بازار جو ہے وہ سرگرم کیا جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی سبائیوں کے اس ناپاک ارادے کو بھانپ لیا اور انہیں اندیشہ ہوا کہ ان کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلہ کو لے کر پھر امت مسلمہ کو لڑایا جا سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اپنی زندگی میں ہی یہ مسئلہ حل کر دیا جائے تاکہ ان کی وفات کے بعد بھی فتنہ کا سدباب ہو جائے اور سبائیوں کے سامنے امت مسلمہ کے بیچ خون ریزی پھیلانے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ لیکن جب یہ مسئلہ حل ہوا تو اتفاق سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کی شخصیت پر سب نے اتفاق کر لیا اور انہیں خلیفہ نامزد کر لیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی کہ مجھے خدشہ ہے کہ میری موت کے بعد اہل عراق یعنی کہ سبائی خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے خلاف بھڑکائیں گے، اور اگر وہ ان کی باتوں میں آ جائیں اور تم ان پر قابو پا لو تو نرمی والا معاملہ کرنا، یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنے کی نصیحت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ہی یزید کو کر گئے تھے۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا اندیشہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر کیا تھا۔ جو ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی فوراً سبائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑ گئے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی سازش کو سمجھ گئے۔ اس لیے شروع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، لیکن جب ان کی طرف سے مسلسل خطوط آنے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ دہرانے کا پروگرام بنایا اور یہ ارادہ کر لیا کہ کسی طرح اس فتنہ کو ختم کرنا ہے اور امت مسلمہ کو ایک بار پھر خون ریزی سے بچانا ہے، بلکہ بغاوت کے اس فتنہ کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ اور اپنا یہ ارادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا، اور جب یزید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حسین کو کوفہ جانے سے روکیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یزید کو بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل مشن سے آگاہ کر دیا، جس کے بعد یزید خاموش اور مطمئن ہو گیا۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قریب پہنچے تو حالات کچھ اور تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ کوفی سبائی یہودیوں پر کنٹرول حاصل کرنا آسان نہیں، اس لیے انہوں نے یزید کے پاس جانے کی اجازت مانگی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اجازت دے دی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام روانگی کے لیے تیار ہو گئے، مگر خطوط بھیجنے والے کوفی اور سبائی سمجھ گئے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس ہماری موت کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، اس لیے ان کوفیوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر حملہ کر کے خطوط جلا دیے جو انہوں نے لکھے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔
خیر خواہان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی اور ان کی اکثریت شہید ہو گئی، مگر پھر بھی وہ قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو نہ پا سکے۔ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے بیچ اتحاد و اتفاق کی کوشش میں شہید ہو گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر یہود کی خونی تاریخ ہے۔ شہادت حسین سے قبل انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفاء راشدین اور اہل بیت کی شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور جس کے پیچھے یہود تھے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے متعدد انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کر شہید کرنے کی کوشش کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور یہی حادثہ کربلا کا حقیقی پس منظر ہے۔ لیکن جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حادثہ کربلا کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، وہ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حشر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ کرے، نہ کہ ان کے اوپر کفر کے فتوے لگانے والوں کے ساتھ کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔